بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی قرآن کریم نمائش سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہاں قرآن کریم کے متعلق ایک زبردست ایگزیبیشن اور میوزیم قائم کیا گیا ہے جہاں قرآن کریم کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو بڑی زبردست قسم کی معلومات مل سکتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہاں آپ کو قرآن کریم کے تعارف کے ذریعے سے ہی حدیث کی حجیت ثابت کرنے کی کوشش کروں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی تدوین، تاریخ اور حفاظت کو اگر علی وجہ البصیرہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے حدیث کی حجیت کو جاننا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ وہ اس طرح عام طور پہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، انسانوں کا یہ کام ہے، جبکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے یہ بھی ہمیں انسانوں کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ جس طرح روایات ہمیں انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی ہمیں انسانوں کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے کچھ نسخوں کا تعارف کراؤں گا۔ شاید ابھی آپ دیکھ رہے ہوں، یہاں آپ کو قرآن کریم کا ایک نسخہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مصاحف تھے، یہ انہی مصاحف میں سے یا انہی نسخوں میں سے ایک نسخے کی فوٹو کاپی ہے۔ گویا یہ ہمارے پاس دنیا کا قدیم ترین قرآن کریم کا نسخہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر منکرین حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم انسانوں کی لکھی کتاب کو نہیں مانتے، تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ یہ قرآن کریم کا نسخہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ یہ کسی فرشتے نے لکھا ہے یا اللہ تعالیٰ نے خود اوپر سے لکھ کے اس کو بھیجا ہے؟ یہ بھی انسانوں نے لکھا ہے۔ اگر یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، یعنی قدیم ترین، اس سے پہلے تو قرآن کریم کا کوئی نسخہ ثابت ہی نہیں ہے، ورنہ منکرین حدیث کو یہ بتانا چاہیے کہ کون سا نسخہ ہے۔ یہ اگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی اس کو نسخہ مان لیا جائے تو پھر بھی یہ یعنی انہی کا لکھوایا ہوا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کاتبین وحی جنہوں نے لکھا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم انسانوں کی لکھی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتے، وہ اس قرآن کریم کو کس طرح مانتے؟ اور پھر دوسری بات، یہ قرآن کریم کا جو نسخہ لکھا ہوا ہے، کوئی منکر حدیث مجھے یہ پڑھ کے دکھا دے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سمجھنے سے پہلے پڑھنے کے لیے بھی ہمیں علماء کی ہی مدد لینا پڑتی ہے، ہم خود بخود نہیں پڑھ سکتے۔ مزید آگے جا کے قرآن کریم کے کچھ مزید نسخوں کا میں آپ کو تعارف کرواؤں گا، اور حجیت سنت کے حوالے سے اور حجیت قرات کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ سے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی، یہ قرآن کریم کے کچھ نسخے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تقریباً 15 کے قریب قرآن کریم کے نسخے ہیں۔ ان کے اندر کوئی 300 سال پہلے ہے، کوئی 350 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ تقریباً 950 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے جو 750 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ لکھے کس نے ہیں؟ یہ انسانوں نے ہی لکھے۔ اس کے لکھنے والے کا نام علی بن محمد البطلایوسی ہے، اس کے لکھنے والے کا نام عبید اللہ الخزرجی ہے۔ یہ قرآن کریم کے نسخے کنہوں نے لکھے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور احادیث کو لوگوں کی باتیں مان کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس قرآن کریم کے اوپر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی تو انسانوں کا لکھا ہوا ہے نا۔ کوئی بتائے کہ یہ کس فرشتے نے لکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے یہ لکھے ہوئے نسخے کس منکر حدیث کے اوپر نازل کیے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قرآن کریم کی جو صحیح تاریخ ہے، صحیح تدوین ہے، اور قرآن مجید کا جو تسلسل ہے، وہ بھی احادیث کو ماننے والے ہی ثابت کر سکتے ہیں۔ منکرین حدیث جو ہیں وہ قرآن کریم کی صحیح طرح سے تاریخ بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ قرآن کریم کا ایک نسخہ ہے جو شاید آپ کو نظر آ رہا ہو۔ یہ تقریباً 1046 سال قدیم قرآن کریم کا نسخہ ہے۔ اس کو لکھنے والے کا نام ابن البواب ہے، اور وہ بھی انسان ہی تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اور یہ جو لکھنے والے تھے، یہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے تھے۔ اگر منکرین حدیث کے نزدیک احادیث انسانوں کی لکھی ہوئی ہونے کی وجہ سے یہ قابل اعتنا نہیں ہیں، حدیث اس وجہ سے رد کر دی جائیں گی، تو انہیں قرآن کریم کے یہ نسخے بھی رد کرنے چاہیے تاکہ ان کا نفاق
کھل کے سامنے آ جائے کہ وہ اصل میں احادیث کو نہیں، وہ تو پورے اسلام کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، منکرین حدیث جو ہیں، بلکہ انہیں منکرین قرآن بھی کہنا چاہیے، یہ قراءت کا رد کرتے ہیں۔ انزل القرآن علی 7 احرف کلھا شاف کاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قرآن مجید مختلف قراءات کے اندر نازل ہوا، جس طرح روایت حفص یہ قرآن کریم ہے، اسی طرح دیگر روایات بھی قرآن کریم ہیں۔ اور پھر منکرین حدیث سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے، روایت حفص کے اندر لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے، اور یہ جو قراءت ہیں ان کی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں آپ کو میں دیگر روایات کے اندر لکھے ہوئے قرآن کریم کے کچھ نسخوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ اگر آپ ذرا اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیے گا، یہ قرآن کریم ہے جو آج سے 595 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور یہ معروف قاری ابو عمر البصری، یہ اس کی روایت کے اندر قرآن کریم لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت دوری ہے، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں، اگر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مثال کے طور پہ یہ جس صفحے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ آخر سے تیسری لائن دیکھیں تو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرٌ لکھا ہوا ہے، حالانکہ روایت حفص کیا ہے؟ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ اسی طرح آپ کو اس کے اندر نقطے نظر آ جائیں گے، اس کے اندر آپ کو قراءات کا اختلاف، روایات کا اختلاف واضح انداز سے نظر آ رہا ہے۔ میں منکرین حدیث سے سوال کرتا ہوں، اگر قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے اور قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، تو یہ مسجد نبوی کے جوار میں قرآن کریم نمائش کے اندر اس طرح کے نسخے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ منکرین حدیث کو چاہیے یا تو مکہ مدینہ اور مسجد نبوی اور یہ قرآن کریم نمائش جو ہے، یا جنہوں نے یہ مصاحف رکھے ہوئے، یا تو ان کے خلاف کھل کے یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں، اور یا پھر اپنی روش سے باز آ جائیں۔ اگر یہ قرآن کریم نہ ہوتا میرے بھائیوں، تو یہ 600 سال کیا 6 دن بھی اس دنیا کے اندر باقی نہ رہ سکتا۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، اصل میں میرے پاس ریکارڈنگ کا کوئی اچھا نظام نہیں ہے، ورنہ یہاں اگر میرے پاس یہ سہولیات ہوں تو بہترین انداز سے میں آپ کو سب چیزوں کا تعارف کروا سکتا ہوں۔ یہ جو قرآن کریم کا نسخہ ہے، یہ روایت قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ 15واں پارہ ہے، سورہ اسراء ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آپ کو صلے کی، یعنی جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا، کم لفظ پڑھتے ہیں یا ہم لفظ پڑھتے ہیں، تو قراءات ہیں ہمو یا کمو، تو آپ کو صلے کی جو علامات ہیں وہ بالکل واضح انداز سے نظر آئیں گی۔ اسی طرح کئی الفاظ کا اختلاف بھی ہماری روایت حفص کے اندر کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس روایت کے اندر اللہ یتخذوا من دونی وکیلا، یہ بالکل واضح انداز سے لکھا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی قراءات خود منکرین کے جو جھوٹے پیمانے ہیں ان کے مطابق بھی الحمدللہ بالکل صحیح ہیں، کہ بھئی جو کچھ قرآن کریم یا مصحف کے اندر لکھا ہوگا ہم اسی کو مانیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں مصاحف ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک تو لفظ قرآن صرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو لفظ قرآن بھی کہہ سکتے تھے، اور لفظ ذکر جو ہے اس کے اندر حدیث بھی شامل ہے، قرآن کی تشریح بھی شامل ہے، اور ذکر جو ہے یہ صرف قرآن کریم کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو، ذکر رسول کو بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کو صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر انسان کے دل کے اندر قرآن مجید
بٹھا سکتا تھا، اس کو الہام کر سکتا تھا، یا فرشتوں کے لکھے ہوئے قرآن کریم کے نسخے نازل کر سکتا تھا، یا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہر انسان کے لیے نسخہ نازل کر سکتا تھا، لیکن اس سلسلے میں بھی یعنی حفاظت قرآن کے سلسلے میں بھی جو ذریعہ بنا ہے وہ انسان ہی ہیں۔ قرآن مجید حفاظت دو طرح ہوئی ہے، ایک سینوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے، دوسرا اس کو کتابوں کے اندر محفوظ کیا گیا ہے، یعنی کتابت کی شکل میں محفوظ کیا گیا ہے۔ سینے کن کے ہیں؟ انسانوں کے ہیں۔ کتابت کنہوں نے کی ہے؟ انسانوں نے کی ہے۔ یہ بھی منکرین حدیث کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا ایک تھپیڑا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی لکھی ہوئی چیزوں کو نہیں مانتے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے سلسلے میں اور حفاظت حدیث کے سلسلے میں انسانوں کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور اس میں امت محمدیہ کی فضیلت بھی ہے کہ پہلی امتیں جو تھی انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی امت کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے، ورثۃ الانبیاء کے ذریعے ان کے الہامی کتاب کو باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے قرآن کریم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے کھول دے۔ جس طرح ہم قرآن مجید سے محبت ہے، قرآن کی نبوی تفسیر یعنی احادیث سے بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔